موجودہ حکومت اور حکمران سیاسی جماعت کا جو پرابلم ہے ان کی طرز حکمرانی میں بھی اور سیاست میں بھی، وہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ 90 کی دہائی کی سیاست سے باہر نہیں آ رہے۔ یہ 2022 ہے، اس میں ہر شخص کے پاس موبائل ہے، موبائلز میں کیمرے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آپ چینلز کو زدوکوب کر سکتے ہیں، آپ ان کو پیمرا کو کہہ سکتے ہیں ایک چینل کو بند کر دیں، یا اس کی نشریات کو جو ایک نمبر سے دوسرے نمبر، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے پہ شفٹ کرتے رہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوام اس چینل کو ڈھونڈ بھی لیتی ہے، اگر آپ ٹی وی سے اس کو ہٹا بھی دیتے تو وہ سوشل میڈیا پہ وہ چینل مل جاتا، اور اگر وہ چینل نہ بھی ہوتا تو سوشل میڈیا پہ جو لوگ خود ایکٹیوسٹس ہیں یا ٹویٹر پہ ہیں یا فیس بک پہ ہیں، وہ خود ویڈیوز چڑھاتے رہے، بیان دیتے رہے۔ تو جو یہ لانگ مارچ تھی عمران خان صاحب کی، اس میں اصل میں کیا کچھ ہوا، اور عوام کو تو خیر نہیں، ایک خاص جماعت کے سپورٹرز کو اور کچھ نیوٹرلز کو، جو عوام میں بھی نیوٹرلز ہیں یا ویسے بھی نیوٹرلز ہیں، ان کو جو تاثر دینے کی کوشش کی گئی وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ آپ نے اس حکومت، ساری قوم کو پتا ہے کہ حکومت نے خود مانا، سپریم کورٹ میں مانا کہ 4000 سے زیادہ انہوں نے چھاپے مارے 23 اور 24 کی رات کو۔ انہوں نے سینکڑوں گرفتاریاں کی، ہزاروں گرفتاریاں کی، اور وہ گرفتاریاں عام آدمی کی نہیں تھی کہ مطلب ووٹر جو ہے یا سپورٹر جو ایک کچھ کارکن ہوتے ہیں، وہ گرفتاریاں ٹارگیٹڈ تھیں، ان لوگوں کی تھیں جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس تھے یا ٹکٹ ہولڈرز تھے، ایم این ایز، ایم پی ایز تھے، ضلع کی تنظیمیں تھیں، تاکہ وہ لوگ جو عوام کو لے جا کے ساتھ جا سکتے ہیں ان کو روکا جا سکے۔ پھر عوام نے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ ویڈیوز میں دیکھا کیسے پولیس نے ان گرفتاریوں کے باوجود بھی کنٹینرز لگا کے جگہوں کو سیل کیا، ہر انٹری ایگزٹ پوائنٹ کو سیل کیا، لاہور کو، فیصل آباد، سرگودا، گوجرانوالا، تمام پنجاب کے شہروں کو سیل کر دیا کہ یہاں سے اگر کوئی شخص اس ڈراوے اور دھمکانے کے باوجود بھی نکلے تو اس کو روکا جا سکے۔ پھر اس کے بعد اسلام آباد کے قریب اور پنڈی کے قریب جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں شیلز پرووائڈ کیے گئے، ٹیئر گیس کے، جو فائر بھی ہوئے، تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے خالی شیلز جو فائر ہوئے، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی گاڑی کو توڑتے ساری دنیا نے دیکھا، آپ جو مرضی کہہ لیں، الزام خان صاحب پہ لگاتے رہے کہ یہ املاک کو نقصان پہنچائیں گے اور لوگوں کو، پبلک پراپرٹی کو نقصان ہوگا، لیکن پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچاتے تحریک انصاف کے کسی کارکن کو تو ویڈیو میں نہیں دیکھا گیا۔ بہرحال آپ کے جو پولیس کے ساتھ گلو بٹ تھے، جو پرائیویٹ یونیفارم میں وہاں تھے، اپنے پرائیویٹ کلوتھز میں، اور پولیس کی سرپرستی میں یاسمین راشد صاحبہ کی اور کارکنوں کی جو گاڑیوں کو توڑتے رہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ عوام کو یہ پیغام پہنچایا جائے کہ ان چھاپوں سے اور گرفتاریوں سے اگر آپ نہیں ڈرے اور اس کے باوجود بھی نکلے تو آپ کی پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ اور ظاہر ہے عوام میں یہ لوگ، ہر بندہ اس صورتحال میں نہیں ہے کہ وہ اپنی گاڑی کا ہزاروں کا نقصان یا اپنی جان کا نقصان جو ہے وہ برداشت کر سکے۔ تو آپ نے پورا ڈرا کے، دھمکا کے عوام کو روکنے کی کوشش کی، اس کے باوجود بھی عوام کثیر تعداد میں نکلی، اور آپ نے پھر پریس کانفرنسز میں یہ مارکا اپنا بتانے کی کوشش کی کہ جی ہم نے کسی کو نکلنے نہیں دیا۔ کاشف عواسی صاحب نے اپنے پروگرام میں بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا جی میں اگر آپ کی ٹانگیں باندھ دوں اور پھر آپ کو کہوں کہ اب 1 کلومیٹر بھاگ کے دکھاؤ اور آپ سے نہ بھاگا جائے، اور میں کہوں دیکھو جی یہ تو بھاگ نہیں سکا، تو اسی طرح آپ نے کوشش کی کہ اتنا کو ڈرا دیا جائے عوام کو، اور اس کے باوجود جب عوام نکلی ہے، اور بے شک ماننے کی بات ہے، ہم دوسری جماعتوں کی طرح ہر جھوٹ کو ہی فروغ نہیں دیتے، ہم مانتے ہیں 20 لاکھ افراد عمران خان صاحب نہیں لے کے جا سکے، لیکن ایک کثیر تعداد کے پی سے بھی آئی اور پنجاب سے بھی نکلی، اور وہ عوام ان سارے ہتھ کنڈوں کے باوجود نکلی۔ آپ کو یاد ہے جب آپ کی جماعت کے ساتھ 1999 میں مشرف صاحب نے جب ٹیک اوور کیا، تو اس وقت آپ کی عوام ان حالات میں ایسے نکل سکی تھی کہ نہیں نکل سکی تھی، اور کل کے حالات، پرسوں 25 کے اور 24 کے حالات جو عوام نے دیکھے ہیں، میں سچے کہتا ہوں کہ کسی بھی شخص کو دکھا لیں، بے شک میرے حلقے سے میرے نون لیگ کے سپورٹرز ہیں، پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی سپورٹرز ہیں، ہمارے تو سب بھائی ہیں، حلقے سے باہر بھی پاکستانی ہے جو جس جماعت کو بھی سپورٹ کرتا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے وہ ساری ویڈیوز دیکھنے کے بعد اگر خود اپنے دل سے کوشش کر کے سچ کو پرائرٹی دے کے پوچھنے کی کوشش کریں، تو جو حالات آپ نے کریٹ کیے ہوئے تھے، مجھے اس دن میں اور مقبوضہ کشمیر کے حالات میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ معذرت کے ساتھ
ادھر بھی بھارتی فورسز اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے تو دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی کشمیری تو نکلتا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کشمیری نکلتا ہے۔ اگر وہاں پر یہ بھارتی فورسز اس قسم کے ہتھ کنڈے نہ استعمال کریں، لوگوں پہ اپنی عوام پہ ڈنڈے نہ برسائیں، ان پہ شیلنگ نہ کریں، ان کو گرفتار نہ کریں، ان کو حفظ بے جا میں نہ رکھیں، تو وہاں بھی پورے کا پورا کشمیر نکل آئے گا۔ آپ نے انہی کی بک میں سے ایک صفحہ نکالا اور وہی اسٹریٹجی اپنائی، آپ نے کنٹینرز لگا کے رستے سیل کیے، آپ نے گرفتاریاں کی، آپ نے چھاپے مارے، آپ نے شیلنگ کی، آپ نے لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا، عوام پہ ڈنڈے برسائے، آپ نے بچوں پہ، خواتین پہ ٹیئر گیس کی شیلنگ کی، لیکن اس کے بعد بھی عوام نکلی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم خود مینج کر لیں گے، آپ نے کہا کہ ہم 10 بندے بھی نکلنے نہیں دیں گے، آپ نے کہا کہ عمران خان اسلام آباد نہیں پہنچے گا، اور جب بندے بھی نکلے اور ہزاروں کی تعداد میں نکلے اور خان صاحب بھی اسلام آباد پہنچ گئے، پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر فوج سے درخواست کی کہ آپ ہمیں بچائیے، آپ ہی اب آئیے، اور آپ نے فوج کو اسلام آباد میں بلایا۔ دوسرا یہ آپ نے جو ہتھ کنڈے اپنائے ان میں ایک یہ بھی تھا، آپ نے کوشش یہ کی، زبیر نیازی صاحب جو سیکرٹری جنرل ہے پی ٹی آئی کے، آپ نے صبح صبح ان کے گھر سے کچھ اسلحہ برآمد کرنے کا ایک ڈرامہ کیا، اور میں نے دیکھا بہت سے جو متوازن انالیسس کرنے والے جرنلسٹ ہیں انہوں نے بھی اس پہ سوال اٹھایا کہ کیا یہ اسلحہ واقعی برآمد ہوا یا کہ یہ پلانٹڈ تھا۔ مریم نواز صاحبہ نے فوراً ٹویٹ کیا کہ غالباً ان کی گاڑیوں سے اسلحہ ملا ہے، اسی وقت ساتھ ہی حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا کہ ان کے گھر پہ چھاپا مار کے یہ ملا ہے۔ وہیں سے شک کریٹ ہو گیا کہ یہ کہانی بنائی گئی ہے، اور ابھی خود ہی اس کہانی کے جو ایسپیکٹس ہیں ان پہ ایگریمنٹ نہیں ہوا کہ اس کو کس حد تک چلانا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہاں سے آپ نے کتنا ہی اسلحہ برآمد کر لیا ایک گھر سے، اور اس برآمدگی کے ذریعے آپ نے تاثر یہ دینے کی کوشش کی عوام کے ایک حصے کو، کچھ مقتدر اداروں کو، اور شاید باہر بھی، کہ یہ ایک خونی مارچ ہونے جا رہا ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ارادہ رکھتی ہے کہ اس میں تشدد ہوگا۔ میرا سوال یہ ہے کہ پنجاب میں تو آپ کا پورا کنٹرول رہا، آپ نے ریڈز بہت زیادہ کیے، 4000 چھاپے تو آپ نے سپریم کورٹ میں مانے، ان چھاپوں میں تو کوئی اسلحہ برآمد نہیں ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ کیا سارے کا سارا اسلحہ زبیر نیازی کے صاحب کے گھر ہی تھا؟ ظاہر ہے اگر یہ ارادہ تھا تو کے پی سے جو قافلہ آ رہا تھا ان کے پاس تو کوئی ان پہ چیک نہیں تھا، وہ سارا قافلہ لا سکتے تھے، سارا اسلحہ لا سکتے تھے۔ تو پھر سارا دن 24 گھنٹے جو مارچ چلتا رہا اس میں کہیں کوئی پٹاخہ بھی نہیں بجا، کوئی فائر نہیں ہوا۔ اگر تو یہ خونی مارچ کا ارادہ تھا تو یہ 200 رائفلوں پہ تو انحصار نہیں ہونا تھا جماعت کا، اور وہ بھی پنجاب میں، وہ تو پھر کے پی کے سے اسلحہ لے کے آنا تھا، اور وہاں سے جو اسلحہ آتا وہ چلتا، وہ تو کوئی نظر نہیں آیا۔ کوئی املاک کو نقصان نہیں ہوا، آپ نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ جی میٹرو اسٹیشن جل گیا۔ زیدی صاحب ہیں ٹویٹر پہ، انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اسلام آباد پولیس کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو میٹرو اسٹیشن جلائے اس کی کوئی تصویر تو دکھا دے۔ ابھی اس چیلنج کے آنے سے پہلے بھی آپ کے ورکرز، آپ کے لوگ، آپ کی انتظامیہ کوئی اس کی تصویر، کوئی ویڈیو کے سامنے لے آتا ہے کہ جلا ہوا اسٹیشن دکھا دیتے۔ آپ نے خواہ مخواہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ پرتشدد مارچ ہوگا، یہ پرتشدد مارچ ہوا، لیکن افسوس کے ساتھ تشدد سارے کا سارا صوبائی اور وفاقی حکومت کی جانب سے کیا گیا، اور اس تشدد سے آپ عمران خان صاحب کو، ان کی جماعت کی مقبولیت کو ہلکا سا بھی حرف نہیں پہنچا سکے کہ آپ نے ہزاروں کی تعداد میں تاجروں کے کنٹینر ضبط کیے، آپ نے ان کو استعمال کیا، آپ نے تارکول ڈال کر شیشے بچھائے سڑکوں پہ، آپ نے خاردار وائرنگ کی، آپ نے پولیس کی ایک بھاری نفری جو ہمارے ہی لوگ ہیں، ہمارے ہی گھروں سے بھرتی ہوئے ہیں، اسی قوم کے بیٹے ہیں، ان کو عوام کے سامنے کھڑا کر دیا، آپ نے ان کو استعمال کیا، آپ نے شیلنگ کی انتہا کر دی۔ میرا خیال ہے اسٹاک تقریباً آپ کی گورنمنٹ کا ختم ہو گیا ہوگا۔ آپ نے کہا یہ صرف 200-250 لوگ ہیں۔ بھائی سادہ سا ایک عام فہم انسان کو یہ سوال پوچھنا بڑا آسان ہے، اس سے انسان پوچھے کہ کون سا ملک، کون سی حکومت، کون سی ریاست، کون سا ادارہ، کون سی لا انفورسمنٹ ایجنسی 400-500 لوگوں کے اوپر 4000 شیل پھینکتی ہے؟ کون سی حکومت 12000 لوگوں کے لیے 18000 کنٹینر لگا کے رستے بند کرتی ہے؟ خدا را اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے، عوام کو دھوکہ نہ دے۔ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ یہ مارچ جو ہے یہ کامیاب تھا۔ خان صاحب ان سارے حالات کے باوجود عوام کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے، اور جو آپ کے تاثر دینے کی کوششیں تھیں وہ ناکام ہیں۔ میں بحیثیت شہری، صرف یہ نہیں کہ مجھے پی ٹی آئی کا سپورٹر سمجھا جائے، میں بحیثیت شہری جو ہے وہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں، ہمارے ملک کی سیاسی جماعتیں ہیں، اتنا جھوٹ نہ بولیں کہ آپ کے جو رہے سہے ووٹر سپورٹر ہیں وہ بھی شک کرنا شروع کر دیں اور ان کے بھی ذہن بدلنا شروع کر دیں۔ ایک چیز جو سامنے ٹی وی پہ نظر آ رہی ہے، سامنے اپنے موبائل سکرینز پہ نظر آ رہی ہے، اس کے برعکس اگر آپ کوئی بات کریں گے تو وہ زیادہ لوگوں کو اپیل نہیں کرے گی۔ اور جاتے جاتے میرا یہ سوال کہ یہ پورے پنجاب میں آپ نے کنٹینرز لگا کے سیل کیا، آپ نے ہزاروں ریڈز کیے، آپ نے ہزاروں گرفتاریاں کی، آپ نے لوگوں کو
ٹی وی پر دکھا کر یہ دکھایا کہ اگر آپ باہر نکلیں گے تو آپ کی جان کو اور مال کو نقصان پہنچایا جائے گا. آپ نے ان کی گاڑیوں کے شیشے توڑے, ڈاکٹر یاسمین کی گاڑیوں کے شیشے توڑے, دو اور گاڑیوں کے شیشے توڑتے آپ دکھائی دیے. بعد کی آنے والی ویڈیوز میں ایک اسلام آباد کی شہری نے ویڈیو لگائی جس میں ایک گھر کے پیچھے پولیس والوں کو درخت کو آگ لگاتے دکھایا گیا, پولیس والوں کو لوگوں کی موٹر سائیکلیں توڑتے دکھایا گیا, جس میں ظاہر ہے آپ کا ارادہ یہی تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے سر پہ ڈالا جا سکے. یہ سارے ہتھ کنڈوں کے باوجود اگر 1,00,000 بندہ بھی پورے پاکستان سے اکٹھا ہو گیا تھا تو میرا سوال یہ ہے کہ اوکاڑا کے جلسے میں تو کوئی کنٹینر نہیں لگایا گیا تھا, اس سے پہلے تو کوئی ریڈ نہیں کیا گیا تھا, اس سے پہلے کوئی گرفتاری نہیں کی گئی تھی, کسی آپ کے سپورٹر یا ووٹر کو یہ پیغام نہیں دیا گیا تھا کہ اگر وہ نکلے گا تو اس کی سائیکل, موٹر سائیکل, گاڑی کے شیشے توڑے جائیں گے, کسی کو گرفتاری کا ڈر نہیں تھا. اور اس کے باوجود آپ کو بارش کا بہانہ بھی کرنا پڑا اور اس کے بعد اس میدان کو اپنی چھوٹی چھوٹی ٹینکیوں سے ادھر پانی بھی پھینکنا پڑا تاکہ اگر کوئی آ کے چیک کر لے تو اس کو پانی نظر بھی آئے. یہ مقبولیت اور غیر مقبولیت جو ہے سیاسی عوامل ہے, ان کے اوپر صحیح حکمت عملی بنائے جائے تو سیاسی جماعتیں اپنا فائدہ کر سکتی ہیں. 2022 میں 90 کی اسٹریٹجیز نہیں چلتی, عوام باشعور بھی ہے اور ایکسیسیبل ہے ہر چیز ان تک, ہر چیز کی ویڈیو ان تک پہنچتی ہے, سب تبصرے ان تک پہنچتے ہیں اور سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنا اب اتنا مشکل نہیں ہے. تو اگر تو اپنی جماعت کی بہتری چاہتے ہیں تو جھوٹ اور منافقت کا سہارا چھوڑ دیں تمام جماعتیں. تحریک انصاف میں بھی جو یہ عنصر ہیں, ہماری جماعت میں بھی اس قسم کے لوگ ہیں جو بعض اوقات جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہوں گے, پروپیگنڈا کا سہارا لے لیتے ہوں گے, تو یہ چیزیں جماعتوں کو فائدہ نہیں دیتی, نقصان پہنچاتی ہیں.